وزیر اعلیٰ بلوچستان بننے کے بعد اور اب وہ اپنے قبیلے میں یعنی بگٹی قبیلے میں چیف آف بگٹی بھی بن گئے ہیں۔ بگٹی قبائل میں یہ عہدہ مسوریوں کے پاس ہے، مطلب نواب کے بعد یہ جو بڑا عہدہ ہے یہ چیف آف بگٹی ہے۔ مری میں اس کو غالباً رازن کہا جاتا ہے۔ یہ تھا ان کے پاس۔ یہ جو حال ہی میں وفات پا گئے سرفراز بگٹی صاحب کے چچا جان، تو ہوتا یہ ہے کہ 7ویں دن دستار بندی ہوتی ہے اسی کے بڑے بیٹے کی۔ اس دفعہ یہ فیصلہ ہوا کہ چیف کی جو دستار بندی ہے مشترکہ طور پر جو وہاں پہ تھے جیسے بھی مینیج کیا گیا، یا انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے یا اس میں کوئی کمپیٹنسی ہے، یا وہ جو اس کا بیٹا ہے شاید اس سے زیادہ کیلیبر ہو اس کا۔ تو اب اس گھرانے میں بھی تو سرفراز بگٹی سے بڑا بھائی تو جان بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو نہیں بنایا گیا، سرفراز بگٹی کو بنایا گیا۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ہاتھ میں تلوار لی ہوئی تھی۔ اچھا ہوتا یہ تھا، ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، ایک پاؤں کے نیچے غلہ وغیرہ ہوتا تھا، دوسرے میں پانی ہوتا تھا۔ تو تلوار کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا چیف ہے، یہ جو ہمارا رہبر ہے، یا یہ جو بھی ہمارا سربراہ ہے، یہ دوسرا جو سیال قوم ہوگی، جو مخالف قبائل ہوں گے، ان کے خلاف لڑائی کرے گا اور واقعی جنرل بن کے اپنی مطلب رسپانسبلٹی ادا کرے گا۔ جس طرح وہ کہا جاتا ہے نا کہ لیڈر از ناٹ اباؤٹ پاور، اٹ از اباؤٹ ریسپانسبلٹی اینڈ کریکٹر، کہ یہ بنا دیے گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں دوسرے صوبوں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے۔ پنجاب کے رکن اسمبلی حنیف پتافی صاحب ہیں غالباً، وہ بھی تھے۔ بلوچستان سے سردار کوہیار ڈومکی تھا، بخت محمد کاکڑ صاحب تھے، علی مدد جتک صاحب تھے، اور ہردل عزیز وزیر اعلیٰ کے دوست شکیل صاحب تھے، ساجد دشتی صاحب تھے۔ اچھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو پگ باندھی جاتی تھی اس میں جو سردار یا نواب وہ جاتا تھا، وہ پہلے ظاہری بات ہے وہی شو کرتا ہے نا اپنے اس، یا پھر اس کا نمائندہ جاتا ہے۔ اس میں نواب خاندان سے نواب اکبر خان بگٹی کا جو پوتا ہے وہ بھی کیا ہوا تھا۔ سرفراز بگٹی نے وہ والی کسر بھی پوری کر کے دکھائی کہ ہاں بھائی میں چیف بن رہا ہوں، مجھے تائید حاصل ہے نواب بگٹی گھرانے کی بھی۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ٹائٹل لے لیں، نواب لے لیں، سردار لے لیں، چیف لے لیں، وٹس ایور، لیکن پھر ان استحصالی لوگوں سے پھر ہٹ کے آپ دکھنے چاہیے نا، یہ چیز تو ہو۔ پھر میرٹ یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے حلقے کو نوازا جائے، یہ ہے کہ ڈیزرونگ جو بندہ ہو، جو اضلاع ہوں، ان کو زیادہ ترجیح دیو، کریکٹر یہاں شو ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ قسمت کی دیوی وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب پر مہربان ہے، غیر متوقع طور پر وزیر اعلیٰ بلوچستان بننے کے بعد اور اب وہ اپنے قبیلے میں یعنی بگٹی قبیلے میں چیف آف بگٹی بھی بن گئے ہیں۔ تو میرا بھی کوئی اس ٹرائبل سسٹم میں کوئی اتنی بنتی نہیں ہے، میں بھی ان بڑے عہدیداروں کو کوئی اتنا عوام کا ہمدرد میں نے بہت کم ہی پایا ہے کسی کو، تو جو اس سے جڑے ہوئے ہیں اس سے ہم نے تھوڑی بہت وہ کی، اس کے بعد اس ٹائٹل کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا اس کی جو ہے نا حقوق فرائض ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں، پہلے سردار یا نواب استعمال نہیں ہوتا تھا، پہلے تمن لفظ استعمال ہوتا تھا۔ ابھی بھی کہیں کہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی تمن سردار یا تمن نواب، لیکن بیسیکلی تمن لفظ استعمال ہوتا تھا۔ پھر سردار آیا، پھر اس کے بعد جب انگریز سرکار آئی تو انہوں نے مزید ان کو چوڑا کر دیا اور نواب بنا دیا۔ اچھا اب آپ کہو کہ سردار یا نواب یا ملک یا وڈیرا یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ایک گھر بھی ہو نا، اس کا بھی چیف نہ ہو تو وہ گھر بھی مستحکم نہیں رہتا۔ سربراہ ایک گھر کا بھی ہونا چاہیے، تو ایک قبیلے کا یا قبیلے کی سب شاخ کا ضرور ہونا چاہیے، لیکن وہ غاصب نہیں ہونا چاہیے، وہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈال کر اس عہدے تک
پہنچنا چاہیے، وہ دوسروں کے حقوق غصب نہ کر رہا ہو اس عہدے کی وجہ سے، لیکن اکثریت ایسی ہی دیکھنے میں آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف ریزسٹنس بہت زیادہ ہے اور بہت کم اب وہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن اب چیزیں تھوڑی بہت تبدیل بھی ہو رہی ہیں، تو ہوپ سو کہ چیزیں چینج ہوں۔ اب کیا ہوا کہ یہ استعمال ہوتا تھا، اب نواب کے بعد یا سردار کے بعد چیف بڑا عہدہ ہوتا ہے، اس کو راہزن بھی کہتے ہیں۔ بگٹی قبائل میں یہ عہدہ مسوریوں کے پاس ہے، مطلب نواب کے بعد یہ جو بڑا عہدہ ہے یہ چیف آف بگٹی ہے، مری میں اس کو غالباً راہزن کہا جاتا ہے۔ اب یہ تھا ان کے پاس، یہ جو حال ہی میں وفات پا گئے سرفراز بگٹی صاحب کے چچا جان، ہوتا یہ ہے کہ وہ ان کے مطلب والد سے بڑے بھائی تھے، تو ہوتا یہ ہے کہ 7ویں دن دستار بندی ہوتی ہے اسی کے بڑے بیٹے کی، مطلب جو فوت ہوا یا ہوتا ہے، لیکن سم ٹائمز کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی دی جاتی ہے، لیکن ایسا ریئر دیکھنے میں کو آتا ہے۔ تو اس دفعہ یہ فیصلہ ہوا کہ چیف کی جو دستار بندی ہے وہ مشترکہ طور پر جو وہاں پہ تھے جیسے بھی مینیج کیا گیا، یا انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے یا اس میں کوئی کمپیٹنسی ہے، یا وہ جو اس کا بیٹا ہے شاید اس سے زیادہ کیلی پر ہو اس کا۔ تو اب اس گھرانے میں بھی تو سرفراز بگٹی سے بڑا بھائی تو جان بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو نہیں بنایا گیا، سرفراز بگٹی کو بنایا گیا۔ تو اب یہ فیصلہ ہوا کہ دستار بندی ہوگی، کس کی ہوگی؟ چچا زاد بھائی یعنی سرفراز بگٹی کی ہوگی۔ اب یہ چیف کا کیا کام ہوتا تھا پہلے، اب تو اس کی وہ چیف یا راہزن قبائلی جنگیں جب ہوتی تھیں اس میں مسلح حملے جو یہ کرتے تھے، مطلب ان کو حکم تو ظاہری بات ہے نواب وغیرہ ہی دیتے تھے یا سرداری دیتے تھے، یہ جاتے تھے، کمانڈر یہ ہوتا تھا یا جنرل یہ ہوتا تھا، اور بطور جنرل یہ حکم دیتا تھا، اس کی اتنی اتھارٹی تھی۔ اور اگر کوئی قبائلی چیف یعنی اس کی حکم عدولی کرتا تھا، نہیں مانتا تھا یا جنگ سے پیٹھ پھیرتا تھا، تو اس کو یہ اختیار ہوتا تھا کہ اسے مار دے وہاں پہ یا مروا دے، اور اس کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں ازالہ بھی نہیں ہوتا تھا یا خون بہا بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ اب اگر آپ پھر وہی کہ مختصراً الفاظ میں اگر سمجھنا چاہو تو نواب کے بعد یہ بڑا عہدہ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو نیچے وڈیرے وغیرہ ہوتے ہیں، ہر ایک قبیلے کی سب برانچز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان کے اپنے اپنے وڈیرے ہوتے ہیں، وہ ان کے سربراہ ہوتے ہیں۔ تو پھر اچھا یہ دستار بندی جب ہوتی ہے، اس میں آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ہاتھ میں تلوار لی ہوئی تھی۔ اچھا ہوتا یہ تھا، ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، ایک پاؤں کے نیچے غلہ وغیرہ ہوتا تھا، دوسرے میں پانی ہوتا تھا۔ اب پرانا دور تھا، آپ کو پتہ ہے، لوگ بیچارے اسپیشلی اکثر ایریاز میں بلوچستان میں آپ دیکھتے ہو غلے کا بھی ایشو ہے، پانی کا بھی ایشو ہے۔ اب وہ کیونکہ اتنی تعظیم ہوتی تھی، وہ اب چیف کو چننا یا کوئی بھی بڑا وہ چنتے تھے تو اس کو سب سے بہتر سمجھ کے چنا جاتا تھا نا، تو وہ سیال قبائل جو ان کے آس پاس قبائل آباد ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا تھا۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، آج جو کہتے ہیں برادر اقوام، پہلے تو قبیلہ دوسرے قبیلے کی جو ہے نا، ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کے خلاف کتنی جنگیں کی ہوئی، حالانکہ ایک ہی قوم ہوتی ہے، پھر قبیلے کے اندر کتنی لڑائیاں ہوتی تھیں، لیکن پھر بھی دوسری اقوام سے یا ان کو سیال اقوام کہا جاتا تھا۔ پہلے سروائیول ہی ایسے ہوتا تھا، دوسرے کو لوٹنا اور اپنے آپ کو وہ کرنا، ٹھیک ہے، جو جتنا زور آور ہوتا تھا لے جاتا تھا۔ تو تلوار کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا چیف ہے، یہ جو ہمارا رہبر ہے، یا یہ جو بھی ہمارا سربراہ ہے، یہ دوسرا جو سیال قوم ہوگی، جو مخالف قبائل ہوں گے، ان کے خلاف لڑائی کرے گا اور واقعی جنرل بن کے اپنی مطلب رسپانسبلٹی ادا کرے گا۔ جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ لیڈر از ناٹ اباؤٹ پاور، اٹ از اباؤٹ ریسپانسبلٹی اینڈ کریکٹر۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو طاقت دے دی ہے تو بس آپ وہ بن گئے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کتنے ذمہ دار بنتے ہو اور کیا اپنا عمل سے ثابت کرتے ہو، یہ چیز ہوتی ہے۔
اور جو پانی ہے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ بارشیں ہوں، کیونکہ لوگوں کا دار و مدار کھیتی باڑی اور مال مویشی پر ہوتا تھا، وہ اور دوسرا وہ غلے کا مقصد کہ زیادہ سے زیادہ ان کی چیزیں اگی ہوں تاکہ ان کا وہ سال اچھا گزرے. تو یہ قبائلی روایات تھیں. اب اگر ہم آئیں کہ یہ بنا دیے گئے، پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں دوسرے صوبوں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے. پنجاب کے رکن اسمبلی حنیف پتافی صاحب ہیں غالباً، وہ بھی تھے. بلوچستان سے سردار کوہیار ڈومکی تھا، بخت محمد کاکڑ صاحب تھے، علی مدد جتک صاحب تھے، اور ہردل عزیز وزیر اعلیٰ کے دوست شکیل صاحب تھے، ساجد دشتی صاحب تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے. تو یہ گئے. اچھا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو پگ باندھی جاتی تھی اس میں جو سردار یا نواب وہ جاتا تھا، وہ پہلے ظاہری بات ہے وہی شو کرتا ہے نا اپنے اسے، یا پھر اس کا نمائندہ جاتا ہے. اس میں نواب خاندان سے نواب اکبر خان بگٹی کا جو پوتا ہے وہ بھی گیا ہوا تھا. تو مطلب اس نے سرفراز بگٹی نے وہ والی کسر بھی پوری کر کے دکھائی کہ ہاں بھائی میں چیف بن رہا ہوں، مجھے تائید حاصل ہے نواب بگٹی گھرانے کی بھی. اب بے شک دوسرا اس میں بھی تو اب آپ کو پتہ ہے ہر گھر کا الگ الگ نواب بنا ہوا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اس نے وہاں سے بھی حمایت اپنے لیے حاصل کی. اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ تعلیم پر جو اس نے خطاب کیا، پہلے بلوچی میں کیا بعد میں اردو میں کیا کہ میرا مقصد یہ ہوگا کہ تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے. پھر اس نے کہا کہ میں بغیر کسی فرق کے کام کروں گا. پھر اس نے کہا کہ میں نے اتنے بچے بھیجے ہیں، چیسن بھیجے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں نے بھیجے ہیں صادق پبلک سکول ہے، لارنس ہے، وغیرہ وغیرہ. ابھی مزید یہاں پہ میں بنا رہا ہوں سکول، دانش سکول بن رہا ہے، وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ پڑھیں گے. تعلیم میں ہی سب کچھ ہے. پھر اس نے کہا کہ بلوچوں کو لاحاصل جنگ کی جانب جو ہے نا دھکیلا جا رہا ہے، یہ جنگ سالوں بھی چلتی رہے تو اس میں کامیابی نہیں ہے. اور کہا کہ میں مظلوم کے ساتھ ہوں، میں جو مزدوروں کو، پنجابی مزدوروں کو مارا جاتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں، ٹیچروں، انجینئرز، جن معصوم لوگوں کو مارا جاتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں. اور جو پہاڑوں پہ میرے بلوچ بھائی گئے ہوئے ہیں ان کو یہی پیغام ہے کہ قومی دھارے میں آئیں، بہتری کے لیے کام کریں، ادروائز کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہ لا حاصل جنگ ہے، اس میں ریاست ہر صورت اپنے رٹ بحال رکھے گی. تو اوور لب لباب یہی تھا. بہرحال بن گئے ہیں. آپ وہ کہتے ہیں کہ کسی سے لڑ سکتے ہو، اس کے نصیب سے نہیں لڑ سکتے. تو سرفراز بگٹی صاحب کا نصیب اچھا ہے. اور آج انسانی حقوق کی بھی صاحب باتیں فرما رہے تھے کہ انسانی حقوق پہ پھر کہیں زیادتی ہوگی وہ نہیں ہونے دوں گا. تو سرفراز بگٹی صاحب کی زندگی اتنی شروع کے دنوں میں اتنی ایزی نہیں تھی. یہ نواب بگٹی صاحب جب حیات تھے اس کے گھرانے پر ٹف ٹائم آیا. یہ ان کو آپ کہو اپنے علاقہ بدر بھی کیا گیا، ڈی جی خان وغیرہ میں یہ رہے. پھر یہ وہ کیا کہتے ہیں جبری طور پر نواب بتایا جاتا ہے کہ نواب کی طرف سے بھی لاپتہ ہوئے اور مقتدرہ کی طرف سے بھی لاپتہ ہوئے. آپ نے اس کی ایک سپیچ سنی ہوگی پچھلے سال جب غالباً برسی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی. تو اس نے کہا تھا کہ میں اور میرا بھائی الیکشن کے لیے وہ ہو رہے تھے، پھر ہمیں پکڑا گیا، پھر جیل لے جایا گیا. پھر انہی کے اور کزن تھے غالباً ان کا نام طارق بگٹی ہے، اس کو اس وقت مقتدرہ لانا چاہ رہی تھی. اچھا، یہ شروع سے ہی اس کو موقع ملا. نواب بگٹی کو جب قتل کیا گیا، اب ظاہری بات ہے ریاست نے کوئی ایسا بندہ چننا تھا. ایک اور بندہ تھا ایسا ایکٹیو، ایک اور برانچ سے تھا، لیکن اس کو مقتدرہ خاموش کر گئی، یا وہ سمجھا یہی جاتا تھا کہ بیک پہ یہ ہوگا، لیکن وہ اس پر پھر ہم کبھی بات کریں گے. لیکن یہ لگا رہا. پھر میں نے کہا نہیں کہ اس کو نہیں لے کر آنے دے رہے تھے، اٹھایا بھی کیا، پھر الیکشن میں دوسرے کزن کو لائے، لیکن یہ لگا رہا. پھر مقتدرہ کی چھاپ بھی پڑ گئی، ادھر بھی جو
لوگ تھے انہوں نے پھر حمایت کر دی، پھر وہ چیز ہوتے ہوتے ایم پی اے بنا، وزیر داخلہ بنا، پھر سینیٹر بنا، پھر نگران وزیر داخلہ بنا، پھر آج وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، اور پھر آج چیف آف بگٹی بھی بن گیا ہے۔ مطلب انسان یہی کچھ سوچتا ہے نا، خدا نے اتنا کچھ دیا ہے تو، اور میں کہتا نہیں ہوں کہ ایک بندہ ہو جو مشکل سے نہ گزرا ہو، یہ دونوں کے ہی لاپتہ ہونے سے بھی اس کو پتہ ہے، دوسری سائڈ سے بھی لاپتہ ہونے سے، تو دونوں طرف کا وکٹم بھی رہا ہے۔ اب خدا نے موقع دیا ہے، وہ کام کرے جو دونوں فریقوں کے لیے اچھا ہو۔ ایک طرفہ بیانیہ، ایک ہی سٹانس رکھنا، وزیر اعلیٰ جب آپ بنتے ہیں یا چیف آف بگٹی بنتے ہیں، ذمہ داری آپ کی بڑھ جاتی ہے۔ پھر آپ نے وہ کیا ہے کہ گلے تھپڑ بھی لگانا ہے، گلے بھی لگانا ہے، آپ ہر وقت تھپڑ لگا کے گزارا نہیں کر سکتے۔ تو ذمہ داری، جس طرح میں نے کہا کہ صرف پاور نہیں ہے، رسپانسبلٹی اینڈ کریکٹر بھی ہے، وہ اب دکھانی ہوگی۔ بہت ٹائم ہو گیا ہے، بہت شکیل نوازا گیا، ساجد نوازا گیا، جتک نوازا گیا، بخت نوازا گیا، کوہیار نوازا گیا، ٹھیک ہے۔ اب کچھ عوام کا سوچو، بہت اسکالرشپ اپنے ہی چہیتوں کو دیے گئے، اب کچھ حقیقی طور پر بھی گورننس نظر آنی چاہیے، اب کوئی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے، لیکن بدقسمتی ہم یہی ہے نا، جب رسپانسبلٹی ملتی ہے تو ہم لوگ پھر اربوں خربوں جب وہ آتے ہیں انسان، پھر وہ انسان نہیں رہتا نا۔ تو ابھی بھی گزارش ہے کہ پڑھے لکھے آپ ہو، ہر اس سے آپ گزرے ہو، خدا نے ابھی مقام دے رہا ہے۔ مقام اور عزت ساتھ ساتھ رکھنا، یہی عظیم بندے کی نشانی ہے، درگزر کرنا یہ عظیم بندے کی نشانی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی عشق عوام بھی ہو، کوئی درد عوام بھی ہو، کوئی یاری دوستی میں اب کچھ عوام کا بھی سوچو، میرٹ کا بھی سوچو، اور حقیقی مڈل کلاس جو آپ خود کو کہتے ہو وہ سمجھو، اور پھر کچھ خدمت کرو۔ اور دوسرا، لوگ اکثر کہہ رہے تھے کہ پہلے یہ تانے دیتا تھا، نواب ہے، سردار، دوسروں کو کہ وہ ٹھیک نہیں کرنے دے رہا ہے، اب اسے موقع ملا ہے تو یہ بھی چیف بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہے، ہم میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ کمیشن، ہماری بیوروکریسی کیسے گھرانوں سے آتی ہیں، کیسے وہ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں تو ان کی بھی نظر وہی ہوتی ہے کہ ہم نے بھی وہی چیز۔ اسی طرح سیاستدان ہے، آتا ہے، مڈل کلاس ہوتا ہے، پھر وہ اسی نواب سردار بننے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ ٹائٹل لے لیں، نواب لے لیں، سردار لے لیں، چیف لے لیں، وٹس ایور، لیکن پھر ان استحصالی لوگوں سے پھر ہٹ کے آپ دکھنے چاہیے نا، یہ چیز تو ہو۔ پھر میرٹ یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے حلقے کو نوازا جائے، یہ ہے کہ ڈیزرونگ جو بندہ ہو، جو اضلاع ہوں، ان کو زیادہ ترجیح دیو، کریکٹر یہاں شو ہوتا ہے۔ بہرحال اتنا ٹائم گزر گیا ہے، سال 2 گزر گئے ہیں، ابھی بھی ٹائم ہے کہ ایجوکیٹڈ ہو، سمجھ بوجھ ہے، آگے آپ کیا کرتے ہو، ان عہدوں کا آپ کیسے استعمال کرتے ہو، ہم تو دعاگو ہو سکتے ہیں۔ آج میں کوئی ایسی تلخ بات نہیں کرنا چاہتا، اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ، اور ساتھ میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ان عہدوں کے ساتھ انصاف کریں۔ یہ عہدے بہت بڑے عہدے ہیں اگر دیکھا جائے، اگر صرف ٹائٹل لگوانے ہوں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عہدوں کی رسپانسبلٹیز کو دیکھو تو بہت بڑے ہوتے ہیں۔ خدا دے رہا ہے، خدا نواز رہا ہے، خدا کے حقیقی بندوں آپ نوازیں تو پھر خوش کر دیں، عوام کو، مظلوم کو، بے بس کو خوش کریں، خدا کو آپ نے خوش کر دیا۔ ادروائز یہ ٹائم گزر جائے گا، جانا ہر ایک نے اس دنیا سے، بس ٹائم پاس کرنا ہے تو پھر چلتا رہے یہ نظام۔ دعاگو ہے اور ریکویسٹ ہے کہ اپنے عہدوں کے ساتھ انصاف کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔